میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ ہے کافی۔ حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ دین پسند بننے سے مغفرت نہیں ہوگی، دین پسند بننے سے مغفرت نہیں ہوگی، دین پابند بننے سے مغفرت ہوگی۔ واہ 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 ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ہم لوگ دین پسند ہیں، دین پابند کب بنو گے؟ دین پابند بننے والوں کی مغفرت ہے، دین پسند بننے والوں، ورنہ دین کو تو کافر بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی تعریف بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، اہل کفر اور جو کافروں کے سرغنہ ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن مذہب کی تعریف سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ مذہب پابندی، ہمارا مذہب پابندی چاہتا ہے۔ جو مذہب پابند ہوگا وہ مذہب پسند خود بخود ہوگا، لیکن جو مذہب پسند ہوگا مذہب پابند ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کس کی پکڑ کر لے، کس کی پکڑ کر لے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کس کو بخش دے، اس لیے ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کو کیا پسند آ جائے، ہاں اگر اس کو کتے کو پانی پلانا بھی پسند آ گیا تو وہ اس پہ بھی مغفرت کر دے گا، اور اگر اس کو اللہ اکبر کسی کو دیکھ کر کے ناک چڑھانے پر بھی اس نے پکڑ کر لی تو وہ اس پر بھی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، اس لیے کہ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، کیونکہ ٹھوکریں چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے، پہاڑوں سے ٹھوکریں نہیں لگا کرتی۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں کون سا گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے میں آپ کو بتاؤں، آخرت کی فکر ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں آخرت پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ آخرت کیا ہے۔ کچھ شعراء نے، بے باک شعراء نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس کے بعد ایسا جنت کا دروازہ کھلے گا اور تم سب نبی کا نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک ہمارا مسلک ہے، جنت اتنی مشکل نہیں جتنی تبلیغی جماعت والوں نے مشکل کر کے سمجھائی ہے، اور جنت اتنی آسان نہیں جتنا آپ کے شاعروں نے آسان کر دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں آخرت کی فکر میں کون کون رویا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام۔ اللہ اکبر۔ بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر جتنوں کا احسان ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ قیامت کے دن رسول اللہ کی طرف سے اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ محسن اسلام جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ چڑیوں کو چہچہاتے دیکھ کر ابو بکر صدیق رو رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ چڑیا ابو بکر سے بہتر ہے، اے چڑیو تم ابو بکر سے بہتر ہو، اے چڑیو تم ابو بکر سے بہتر ہو۔ لوگوں نے کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ یہ چڑیا جو چہچہا رہی ہے یہ ابو بکر سے بہتر کب سے ہونے لگی ہے؟ تو کہتے ہیں افسوس قیامت کے دن چڑیوں کا تو حساب نہیں ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن ابو بکر اللہ کو جواب کیا دے گا؟ توجہ کریں۔ اللہ اکبر۔ جس کی عبادت یہ ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، بتاؤ اس عبادت کے برابر کوئی عبادت ہے دنیا میں؟ اس عبادت کے برابر واللہ کعبے کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، کوئی عبادت چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا نمازی بنتا ہے، مہدی کے دور تک نمازی بنتا رہے گا، حج کرنے والا حاجی بنتا ہے، قیامت تک بنتا رہے گا، مرنے والا اللہ کی راہ میں شہید بنتا ہے، قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ لیکن اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، نہ کوئی
خان کا صحابی بنا سکتی ہے، نہ کوئی نفس کا صحابی بنا سکتی ہے، اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، جس کا چہرہ دیکھنا صحابی بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ۔ جس کا چہرہ دیکھنا صحابی بنانا ہو، اور صحابی کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ تو فرمائے۔ صدیق اکبر کی عبادت حضور کا چہرہ، اور وہ کس طرح چہرہ دیکھتے تھے؟ سرکار نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق رسول اللہ کو گھر پہنچا کر اپنے گھر آتے ہیں، محبوب الہی بیان کر رہے ہیں، توجہ کریں، صدیق اکبر کی عبادت کیا تھی؟ کیا حضور کے ساتھ آخری وقت تک لگے رہتے، حضور علیہ السلام کو ان کے گھر پہنچا کے اپنے گھر آتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اپنے گھر میں دل نہیں لگتا۔ عشق اس کا نام ہے، بیوی کے ساتھ دل نہیں لگتا، عشق رسول ہے یہ۔ بچوں کے ساتھ دل نہیں لگتا، عشق رسول ہے یہ۔ اور ہم بھی عاشق ہیں، اور ہمارا دل ہیروں کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہمارا دل گانوں کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ وہاں حلال رشتوں میں دل نہیں لگتا، یہاں حرام رشتوں میں دل لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا، علماء کی موجودگی میں میری اوقات بھی نہیں کہ کہوں کہ آپ عاشق نہیں ہیں، اتنا ضرور کہوں گا آپ مجھ سے بڑے اور مجھ سے بہتر عاشق رسول ہے، لیکن اتنی بات عرض کروں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عشق کے نام پہ ہم منافقت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عاشق صادق تو بیوی کے ساتھ قرار نہیں پاتا، لوگوں کو زنا کے ساتھ قرار کیسے مل جاتا ہے؟ اس عاشق کو بیٹوں کو دیکھ کے قرار نہیں ملتا، ہمیں گانوں میں قرار کیسے ملتا ہے؟ گندی گندی فلمیں دیکھ کے قرار کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھنا، عاشق کہلانا اور ہے، عاشق بن جانا اور ہے۔ صدیق اکبر کو بیوی بچوں کے ساتھ قرار نہیں آتا تو بے قرار ہو کے گھر سے نکل جاتے، حالانکہ یہ مقام پر ہم کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ مقام صدیق کا مقام ہے۔ گھر سے نکل جاتے، اور گھر سے نکل کر جب واپس آتے تو کیا دیکھتے؟ رسول اللہ کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، حضور کے دروازے پہ پردہ پڑا ہے، حضور نظر نہیں آتے، تو صدیق اکبر اپنا یہ رخسار کبھی نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، یہ رخسار کبھی نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے۔ اسی کو جبی سائی کرنا کہتے ہیں۔ ایک ہے سجدہ کرنا جو ہمارے یہاں حرام ہے، نبی کی چوکھٹ کو بھی سجدہ حرام ہے، نہیں کر سکتے، سجدہ حرام ہے، لیکن جبی سائی کرنا یہ ہمارے مسلک کا ترہ امتیاز ہے۔ کیا بات ہے، اس لیے لوگ ہم پہ فتویٰ لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ سجدہ ہو رہا ہے یا جبی سائی ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو میرے دادا مرشد نے کہا تھا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس۔ اندازہ کریں یہ جبی سائی درے یار پہ کرنا یہ کسی ملا کی بدعت نہیں ہے، مسجد نبوی کے رسول اللہ کے مقرر کردہ باضابطہ پہلے امام عشق محبت، امام عشق و محبت سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے، اور اس کو بیان کرنے والی ذات سیدنا رسول اللہ کی ذات۔ یہ رخسار کبھی حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، یہ رخسار کبھی حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح جبی سائی کرتے کرتے کسی کی رات مصلی پر گزرتی ہے، کسی کی رات نبی کی چوکھٹ پہ گزرتی ہے۔ مصلی پر تو قیامت تک راتیں گزرتی رہے گی، لیکن ابو بکر صدیق والا مقدر کہاں سے لاؤ گے کہ اللہ اکبر صدیق اکبر کی چوکھٹ رسول اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ پر گزر رہی ہے، اور اسی طرح جبی سائی کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب صبح کو حضور دروازہ کھولتے ہیں تو ابو بکر کو اپنے دروازے پہ پڑا ہوا پاتے ہیں، توجہ کریں، تصور میں لائیں، صدیق اکبر کو اپنے دروازے میں پڑا ہوا پاتے ہیں تو سرکار مسکرا کر صدیق کو جگا کر کہتے ہیں ابو بکر کون سی ضرورت تجھے یہاں لائی ہے اور تو کیوں آیا ہے؟ صدیق آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے ہیں آپ کے بغیر گھر میں دل نہیں لگ رہا۔
تھا، تو میں نے سوچا آپ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ سے دل بہلا لیں گے، اور جب صبح ہوگی ابو بکر صبح کو سب سے پہلے جس کو دیکھے گا آمینہ کے لال کو دیکھے گا، اور ابو بکر کو سب سے پہلے